بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر بھی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر مکمل طور پر یقین بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر اندھیروں میں سے اجالوں میں لائے تو وہ وہی اللہ ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر میں کیسے نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا کو کن کر دے گا۔ وہ میرا اللہ ہے، میرا پیارا اللہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو میری پیاری بہنوں، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی اس عشرے کی آخری طاق رات میں ہو، یعنی کہ آج رات ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آج ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس رات سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کی اس آخری طاق رات 3 اعمال کو آپ نے کرنا ہے، جو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ کی گئی ہر عبادت اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے گا، اور آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا کرے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا آج یہ آخری موقع ہے۔ اگر یہ موقع بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، اس رات کو بھی آپ دوسری راتوں کی طرح عبادت میں گزاریں اور نوافل اور تسبیحات کریں، استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ ہمیں رمضان مبارک نصیب نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک تو ہمیں زندگی میں نصیب ہو جائے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور اتنی ہمیں سکت بھی نہ ہو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جا کر تسبیح اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو اسی لیے آج کی رات کو میری پیاری بہنوں آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ میری پیاری بہنوں، ابھی تو موقع ہے، صحت ہے، تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ رات مانگنے کی ہے، اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے پیارے بہنوں، آج کی رات آپ یہ 3 اعمال لازمی پڑھیں۔ ان 3 اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ میرے پیارے بہنوں، آج رمضان المبارک کی آخری طاق رات، اور آج اس طاق رات میں سورج گرہن بھی ہوگا۔ آپ نے یہ سن کر پریشان نہیں ہونا کہ رات کو سورج گرہن ہو سکتا ہے۔ یہ جو سورج گرہن ہو شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں نظر آئے گا، اور اس سورج گرہن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا سورج گرہن آج سے 50 سال پہلے نظر آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ سورج گرہن امریکہ 15 ریاستوں میں مکمل طور پر نظر آئے گا، اور یہ مشاہدہ 4 منٹ اور 20 سیکنڈ تک کیا جا سکے گا، اور پاکستان وقت کے مطابق یہ سورج گرہن 8:20 دیکھا جا سکے گا، اور پاکستان وقت کے مطابق یہ سورج 8:20 پر شروع ہوگا اور 1:52 پر اس سورج گرہن کا اختتام ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، سورج گرہن کے متعلق بھی بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس دوران حاملہ عورت حد سے زیادہ پرہیز کریں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے متعلق اور چاند گرہن کے متعلق واضح طور پر ہر بات کو بتا دیا۔
اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا جب سورج گرے ہو تو تم کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ میری پیاری بہنوں، جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھ کے اپنے گناہوں سے رب تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع کے بغیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، آپ نے کون سے 3 اعمال کرنے اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان 3 اعمال کو پڑھو گے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں آپ پر ایسی برسیں گی کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا، اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، اس عمل سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ نے آج رات کسی وقت یہ 3 اعمال کرنے ہیں، جن میں سب سے پہلا عمل 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت۔ اب یہ جو 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہیں وہ آپ نے ادا کرنے۔ ان نوافل کو آپ 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کر لیے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے۔ آپ نے ان نوافل کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے ہوں خانہ کعبہ شریف طرف اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے ان نوافل کی نیت ادا کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی، اور ان 2 نوافل میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ میرے پیارے بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 4 رکعت نماز نفل حاجت ادا ہو گیا۔ جب آپ 4 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لیں تو یہ سمجھے آپ کا پہلا عمل مکمل ہو گیا۔ جب آپ دوسرا عمل کریں، وہ عمل پڑھیں، وہ بڑے بابرکت کلمات کا وظیفہ ہے، یعنی کہ عمل ہے۔ وہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کلمات کے 99 بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ یہ جو تیسرا عمل ہے آپ کے ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے گا۔ یہ عمل آپ کی عبادت کی قبولیت کی ذریعہ بنے گا، اور یہ عمل جنت میں جانے کا راستہ پیدا کرے گا، اور یہ عمل رب العزت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس عمل کی برکت اگر رمضان المبارک ہم سے کوئی غلطی کوتاہی، اللہ تعالیٰ تمام غلطی اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ اور عمل ہے توبہ استغفار کا۔ پیارے بہن، استغفار کی بہت سی دعائیں، آپ کسی بھی ایک دعا کو پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو استغفار کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف ان کلمات کو پڑھ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ تو میری پیاری بہن، آپ اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار استغفر اللہ۔ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہو تو آپ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہو، جیسا آپ کو آسان لگے، مناسب لگے۔ آپ دونوں طریقوں سے جو آپ کو صحیح لگے، آسان لگے، آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ 3 عمل آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ 4 رکعت نماز نفل بھی آپ ادا کر لیں گے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو بھی آپ پڑھ لیں گے، یعنی کہ ان کو بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور استغفر اللہ کو بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور اللہم اجرنی من النار ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ آخر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقصد پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بعد میں بھی 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو زبانی نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، اپنے حاجات کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہوں، اپنے سب دعا مانگنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر دعا مانگتے وقت اکثر کوئی نہ کوئی دعا رہ جاتی تو پیاری بہنوں کرنا آپ نے اس طرح کہ کسی کاغذ کے پیج پر آپ نے اپنے حاجات کو، دعاؤں کو لکھ لینے، تاکہ بعد میں کوئی دعا مانگنے سے رہ نہ جائے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آخری موقع، آپ اسے فائدہ اٹھا لیں۔ میری پیاری بہنوں، وظیفے کے دوران جو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوتاہی ہو گئی ہو تو تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میری پیاری بہنوں،
میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اسے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔